اصحاب الحجر کا ذکر ہوا ہے۔ حجر اس جگہ کا نام تھا۔ پیچھے گزرا تھا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم عاد، جب وہ تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، یہ قوم آباد تھی عمان سے لے کر یمن تک، یعنی اردن کا جو علاقہ پورے اس میں آباد تھی۔ جب یہ ختم ہو گئی تو اس کے 100 سال کے بعد نئے جو قوم تھی قوم سمود، یہ آباد ہوئی۔ یہ اس قوم یعنی اسی قوم میں سے تھے یہ، لیکن آہستہ آہستہ یہ قوم پھیلتی گئی تقریباً 100 سال اس کو لگے۔ اس قوم کا جو اصل مسکن تھا جہاں یہ لوگ رہتے تھے، اس جگہ کا نام ہے مدائن صالح، اس کا سابقہ نام حجر تھا، ابھی اس کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے جب انسان وہاں سے جب جاتے ہیں آدمی تبوک کی طرف، تو مدینہ سے ٹھیک 475 کلومیٹر، یعنی تقریباً 500 کلومیٹر دور یہ جگہ ہے۔ اور یہ جگہ بڑی عجیب سی ہے، انسان جب وہاں جاتا ہے تو عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے اور ایک خوف سا بھی محسوس ہوتا ہے۔ پورے ریت کا میدان، یہ ریت ہی ریت ہے یہاں پر، لیکن اتنی بڑی بڑی چٹانیں اس کے اندر پڑی پتھر کی، جیسے یہ پوری ہماری مسجد ہے، اتنی بڑی بڑی پتھر کی چٹانیں، اس سے بھی بڑی 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 چٹانیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے یہ چٹانیں آسمان سے یہاں پھینکی ہیں، ایسے رکھی ہوئی ہیں، پڑے ہوئے یہ بڑے بڑے پتھر اس کے اندر۔ اس جگہ کا نام ہے مدائن صالح کہتے ہیں اس کو۔ یہ قوم جب یہاں آباد ہوئی تو اللہ نے اس قوم کو مہارت کیا دی تھی؟ ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی فنی مہارت ہوتی ہے، جیسے قوم عاد کا ذکر گزرا تھا، مالدار تھے وہ۔ اسی طرح یہ قوم جو تھی، یہ ان کو اس کی یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، مکانات بنانے کا فن میں بڑے ماہر تھے یہ۔ اور یہ جو مکانات بناتے تھے، یہ ایسے پتھروں کی دیواریں نہیں بنائی انہوں نے۔ سن 2019 میں وہاں کا جانا ہوا تھا تو وہاں کو ساری چیزیں دیکھی۔ عجیب، انسان کی عقل حیران ہوتی ہے کہ پتھر کی چٹان کو ان لوگوں نے تراشا، اور اس پتھر کی چٹان کے اندر 4 اور 5 کمروں کے مکانات بنے ہوئے ہیں، اور اتنا بہترین صفائی سے ان کو تراشا کہ جیسے ہمارے یہاں پلستر کے مکانات بنتے، ایسے بنے ہوئے ایک ہی پتھر کے اندر۔ اور صرف مکانات نہیں بنائے، کمرے نہیں بنائے، ان کمروں کے دروازوں کے اوپر جو ان کی وہ ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، پھول بنائے اس پتھر کے اندر، وہ بھی انسان حیران ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ اتنی ڈرائنگ تو تھی نہیں، یہ کہاں سے ان لوگوں نے یہ فن سیکھا تھا۔ پھر ان کمروں کے اندر جو جیسے ہم لوگ الماریاں بناتے ہیں، اس طرح کی الماریاں، برتنوں کے لیے، کپڑوں کے لیے، ایسے بالکل یہ چیزیں خوبصورت انداز سے بنا کے رکھی ان لوگوں۔ یہ اس قوم کے اندر بھی بت پرستی تھی، بت پرستی میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ صالح علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے سام تھے ان کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام تھا سمود، ان کے والد کا نام تھا عامر، ان کے والد کا نام تھا ارم، اور ان کے والد کا نام تھا سام، ان کے والد کا نام تھا نوح، نوح علیہ السلام کی نسل میں سے۔ اور یہ ان کا اور ہود علیہ السلام کے درمیان کا جو عرصہ یہ 100 سال کا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو بہت سمجھاتے رہے، بت پرستی سے روکتے رہے، لیکن ان کی یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے سوائے چند لوگوں کے۔ اکثر حضرت صالح علیہ السلام جن کے بحث و مباحثے بھی ہوتے، مناظرے ہوتے، صالح علیہ السلام بڑے تنگ بھی تھے، ان سے تنگ آتے تھے۔ خیر انہوں نے ایک شرط رکھی صالح علیہ السلام سے، آپس میں مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ شرط رکھی کہ کوئی ایسی بات رکھتے ہیں صالح علیہ السلام کے سامنے کہ جس کو یہ پورا نہ کر سکیں، ہماری جان چھوٹ جائے گی ان سے۔ تو مطالبہ یہ رکھا صالح علیہ السلام کے سامنے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ ہمارے سامنے ایک چٹان کی طرف اشارہ ہے کہ بڑی چٹان تھی، کہ اس چٹان میں سے ایک اونٹنی کو نکالیں، اور وہ اونٹنی بھی گابن ہو اور ہمارے سامنے اس کا بچہ پیدا ہو، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ انسان جب اپنی عقل کو استعمال کرنے لگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے جتنی میری عقل ہے اتنی اللہ کی قدرت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ لیکن انسان کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے نا، اللہ کی قدرتیں وہاں سے آگے ہیں، بہت دور جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا دیکھو، نبیوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ معجزات دکھاتے رہیں، لوگوں کو اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ پھر بھی تم معجزے کا مطالبہ کرتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر تم نے مطالبہ کیا اور میں نے اللہ سے دعا کی، تمہارے مطالبے پر اللہ نے اگر یہ معجزہ دکھا دیا اور پھر بھی تم مسلمان نہ ہوئے تو پھر بچو گے نہیں، یاد رکھنا، پھر تباہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا مان جائیں، ہم مان لیں گے آپ کی بات، اب کر کے دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ سے دعا فرمائی اللہ رب العزت یہ معجزہ دکھا دیں تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ نبیوں کے دل میں حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ لوگ کسی نہ طریقے سے جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ اس تڑپ سے انہوں نے دعا کی اللہ سے۔ اللہ رب العزت نے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے ہی، پتھر کو یوں پھاڑا اور اس میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی باہر نکل آئی۔ اللہ نے اس کو ناقۃ اللہ کہا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا نام لگتا ہے نا، کہ یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ مسجد کا نام لگا اللہ کا گھر،
تو اس اونٹنی کا نام بھی لگا ناقۃ اللہ، بہت بڑی اونٹنی تھی، وہ باہر آئی۔ اب آئی تو کچھ وقت کے بعد وہ گابن تھی، اس کا بچہ بھی پیدا ہوا۔ اب یہ لوگ ہوئے کہ بھائی یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا، ماننا تو انہوں نے تھا نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے معجزے کا ظہور بھی کر دیا، دکھا بھی دیا، اب میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اس پہ عمل کرنا، خیال کرنا۔ اس اونٹنی کو کہنا مت، کچھ مت کہنا۔ کسی نے اگر بری نیت سے اس کو ہاتھ بھی لگایا، مارا، تو بچے گا نہیں، کیونکہ اس کی نسبت اب اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ہے۔ وہاں پر ایک اس صحرا کے اندر ایک بہت بڑا وہ تھا، پانی کا ایک کنواں تھا، ڈیم قسم کا، بہت بڑا تھا۔ اچھا یہ عجیب صحرا ہے، بالکل ریت ہے، اس میں پانی نہیں ہے۔ ابھی 2019 میں دیکھا کہ سعودی گورنمنٹ نے وہاں پانی لائنوں کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کی ہے، کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر پانی نہیں تھا۔ ایک بہت بڑا وہ تھا، ایک یوں سمجھے کنواں تھا یا ایک تالاب قسم کا بڑا کنواں تھا، اس میں پانی تھا جس سے یہ پوری قوم والے پانی خود بھی پیتے تھے، جانور بھی پیتے تھے، ان کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی تھیں اس پانی سے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ اونٹنی جو ہے ایک دن یہ اس پانی پر صرف یہ اونٹنی آئے گی اور سارا پانی یہ پیے گی، ایک دن تم اور تمہارے جانور پانی پئیں گے، تقسیم کر دیا اللہ نے یہ اللہ کی طرف۔ جس دن یہ اونٹنی آئے گی تم نے نہیں آنا، اور ویسے بھی کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ اونٹنی جس دن پانی پر آتی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ باقی جانور اور اونٹ اسے دیکھ کر ہی بھاگ جاتے تھے، وہ سارا پانی وہ پی جاتی تھی۔ اور اللہ کی قدرت یہ کہ جتنا وہ پانی پیتی تھی اتنا وہ دودھ بھی دیتی تھی، اور سارے لوگوں کو پورا ہو جاتا تھا، سب لوگ اس کے دودھ سے بھی وہ مستفید ہوتے تھے۔ کچھ دن تک ایسے پھرتی رہی، وہ اونٹنی بھی پھرتی رہی، اس کا بچہ بھی ساتھ پھرتا رہا۔ ان لوگوں کے دلوں کے اندر وہ شرارت تو تھی نا، جس نے بات نہیں ماننی ہوتی نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں وکان، اس قوم کے اندر کان فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، اس قوم کے اندر ڈاکوؤں کی ایک جماعت تھی، ڈاکو جیسے نا مختلف ایک جماعت تھی، ان کی 9 آدمیوں کی ایک جماعت تھی، بڑے مشہور ڈاکو تھے وہ۔ ان ڈاکوؤں کا جو سربراہ تھا جس کا نام تھا قیدار، لوگوں نے اس سے بات کی کہ تم اس اونٹنی کو قتل کر دو، ہم تمہیں پیسے دیں گے۔ ان کا تو کام یہی ہوتا ہے، پیسے لے کے لوگوں کو مارنا یا جو کچھ کرنا۔ وہ تیار ہو گیا، اس نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کو اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک جگہ گھیرا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پہلے اس کی ٹانگوں میں تلواروں کی وار کیے، یہ گری، پھر اسے قتل کر دیا۔ جب اسے قتل کیا تو وہ بچہ جو تھا وہ واپس بھاگا اور اسی چٹان میں واپس غائب ہو گیا، چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ اونٹنی کو تو انہوں نے قتل کر دیا اور اس ڈاکو کے ذریعے سارا کام کروایا، تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی اب تم نے انتہا کر دی، میں نے تمہیں جن جن کاموں سے منع کیا تھا وہ تم کرتے گئے، اب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اب تم پر عذاب آئے گا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہوتا ہے جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اللہ نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیتے ہیں کہ تم نکل جاؤ یہاں سے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم پہ جو عذاب آئے گا اس کی نشانیاں تمہیں بتا دوں کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دنوں میں تمہاری شکل تمہارے جو رنگ ہیں وہ شکلیں وہ بدلتی جائیں گے، رنگ بدلتے جائیں گے۔ جمعرات والے دن تمہارے چہرے جو بالکل پیلے پڑ جائیں گے، جمعے والے دن تمہارے چہرے بالکل سرخ ہو جائیں گے، اور ہفتے والے دن جو تمہارے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے وہ تمہارا دنیا کا آخری دن ہوگا، یاد رکھنا۔ ان لوگوں نے بات سنی، ایسے ادھر ادھر کر دی۔ رات میں حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ صبح کو جب انہوں نے دیکھا کہ صالح تو یہاں موجود نہیں ہے، صالح علیہ السلام، تو یہ کچھ گھبرا سے گئے کہ بھئی کچھ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ایسا۔ جب وہ وقت موعود آیا تو ان کے چہروں کے رنگ بدلنا شروع ہو گئے، پیلے پڑے، پھر جب ان کے چہرے سرخ پڑے، جس دن ہفتے والے دن ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو گئے، تو یہ ڈر کے مارے اب انہوں نے پہلے سے خوف تھا کہ کیا کیا جائے۔ تو ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا وہ ہوا کا عذاب آیا تھا، اور ہوا ایسی آئی تھی کہ انہوں اٹھا کر اوپر ان کو پٹک کر مارا تھا۔ اچھا یہ لوگ بھی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے جب اپنے گھر بنائے نا، وہ گھر ہم دیکھیں ان گھروں کے اندر کھڑکیاں نہیں بنائی، آپ داخل ہو جائیں، نکلنے کا کوئی دوسری طرف کوئی کھڑکی نہیں، ہوا کے داخل ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دوسری طرف اس کو نکلنے کا راستہ ملے تو ہوا داخل ہوگی، اگر کراسنگ نہ ملے تو ہوا گھروں میں داخل نہیں ہوتی۔ انہوں نے گھر ایسے بنائے تھے، اور ٹھنڈے ویسے تھے، پتھر کے اندر تھے، ٹھنڈے تھے، تو ہوا کا راستہ انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، اس لیے کہ اگر کبھی ہوا آئے گی، طوفان آئے گا تو ہمارے گھروں میں ہوا نہیں داخل ہوگی، یہ ان نے پہلے سوچ کے بنائے تھے۔ تو جب ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو گئے تو اس دن یہ اپنے گھروں میں گھس گئے، سارے سب کے سب گھروں میں رہے، کوئی گھر سے باہر نہ نکلا، کیونکہ ہوا کا طوفان اب آئے گا تو ہم یہاں سے باہر نہیں نکلیں گے، اندر ہوا داخل نہیں ہوگی۔ انسان ہے جب اسے موت نظر آتی تو کچھ نہ کچھ آخر میں تنکے کا بھی سہارا لیتا ہے وہ۔ اللہ رب العزت کی قدرت ویسے بھی عجیب ہے۔ قوم عاد نے کہا ہم طاقت والے ہیں، تو اللہ نے ہوا کے ذریعے اٹھا کے مارا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے گھر ایسے بنائے جس میں ہوا داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس فرشتے نے وہاں قریب میں کھڑے ہو کر ایک چیخ ماری تھی،
اور اس فرشتے کی آواز اتنی خطرناک تھی کہ یہ لوگ سب گھروں کے اندر ہی ان کے دل ڈر کے مارے پھٹ گئے اور سب وہیں مر گئے، ایک آدمی نہیں بچا تھا، پوری قوم تباہ ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے جا رہے تھے، تبوک کا سفر تھا، تو یہی راستہ ہے، مدینہ سے نکلتے ہیں خیبر، خیبر سے ہوتے ہوئے نکلتے ہیں، آگے پورا صحرا ہی صحرا ہے، پھر مدائن صالح آتا ہے، وہاں سے نکل کر 200 کلومیٹر آگے پھر تبوک آتا ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، تو جب اس جگہ پہ پہنچے اس مدائن صالح میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر یوں کپڑا ڈالا ایسے، اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور اپنا چہرہ مبارک یوں جھکا لیا، اور لوگوں سے اپنے ساتھیوں صحابہ سے کہا کہ بھئی سواریوں کو تیز تیز یہاں سے نکالو، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، یہاں رکنا نہیں چاہیے، یہاں سے تیزی سے نکلو۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہاں سے کوئی چیز نہیں اٹھانا، اگر کسی نے یہاں سے پانی بھی لے لیا اور اس سے آٹا بھی گوندا ہے تو وہ آٹا بھی پھینک دینا، پانی بھی نہیں لینا، جانوروں کو بھی نہیں پلانا، خود بھی نکل جانا یہاں سے۔